بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمر فاروق اور ہمارا چینل دی لائٹ آف ٹروتھ میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جس ٹاپک پر میں بات کرنے لگا ہوں وہ ہے کہ کیا بائبل میں بت پرستی جائز ہے؟ تو ناظرین، اپنا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں آپ احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ جو احباب ہمارے چینل پر نئے ہیں، پہلی دفعہ آئے ہیں، یا جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ لال بٹن پر پریس کر کے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں۔ تو ناظرین، وقت ضائع کیے بغیر اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں، جو کہ ہے کہ کیا بائبل میں بت پرستی جائز ہے؟ تو ناظرین، اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بت اور چیز ہے اور مجسمہ اور چیز ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ بت میں اور مجسمے میں کوئی فرق ہے۔ یہ قطعاً کوئی فرق نہیں ہے۔ اردو میں اس کو بت کہتے ہیں اور اس کو عربی میں مجسمہ کہتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ بت اور مجسمے میں کوئی فرق ہو۔ تو ناظرین، اگر ہم بائبل کی روح سے دیکھیں تو بائبل میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ حوالے کے لیے اگر ہم دیکھیں یہ خروج کی کتاب اور اس کا باب نمبر 20 اور آیت نمبر 4 اگر ہم دیکھیں تو وہاں ہمیں ملتا ہے، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور ہوں۔ یعنی کہ ادھر ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا۔ دونوں چیزیں یہاں پہ کلیئر ہو گئی کہ نہ کوئی بت بنایا جائے گا، نہ کوئی مجسمہ بنایا جائے گا، اور نہ ہی کوئی تصویر سازی کی جائے گی۔ کئی تصویروں میں آپ دیکھتے ہیں کہ یسوع کی تصویر بنائی ہوتی ہے۔ اب یہ ان لوگوں پر ہے کہ یہ کس طرح بائبل کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو ہم اپنے دوسرے حوالے کی طرف آتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے احبار کی کتاب ہے اور اس کا باب نمبر 26 ہے، اور آیت نمبر اگر ہم 1 سے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، تم اپنے لیے بت نہ بنانا اور نہ کوئی تراشی ہوئی مورت یا لاٹ اپنے لیے کھڑی کرنا، اور نہ اپنے ملک میں کوئی شبیہ دار پتھر رکھنا کہ اسے سجدہ کرو، اس لیے کہ میں تمہارا خداوند تمہارا خدا ہوں۔ یعنی کہ اگر ہم یہ احبار کی کتاب کا احبار کی کتاب اور اس کا باب نمبر 26 اور آیت نمبر 1 سے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں قطعاً منع کیا گیا ہے۔ لیکن ہوا کچھ ایسے ہے کہ ایک ویڈیو دیکھنے میں آئی جس میں لوگوں نے ایک بت بنایا تھا یسوع کا، اور اس کے آگے وہ سجدہ ریز ہو رہے تھے، اس کو چوم رہے تھے، حتیٰ کہ اس کو سجدے کیے جا رہے ہیں، اس کو ہاتھ لگا کے چوما جا رہا ہے، جبکہ اگر ہم دیکھتے ہیں بائبل میں تو ہمیں سختی سے منع کیا گیا ہے کہ کسی قسم کا کوئی بت نہیں بنانا، کوئی مورت نہیں بنانی، کوئی شبیہ دار تصویر نہیں بنانی۔ تو یہ ان لوگوں کے مخالف تھا۔ لیکن آئیے ہم پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں۔ تو آئیے یہ ویڈیو دیکھیے۔
تو ناظرین دیکھا اپنے ویڈیو میں کہ کیسے لوگ اس پادری کے سامنے ہی اور ایک جم غفیر لگا ہوا ہے اور لوگ اس کے سامنے اس یسوع کے بت کو جو کہ صلیب کے اوپر انہوں نے لٹکایا ہوا ہے اس کو ہاتھ لگا کے چوم رہے ہیں، اس کے پاؤں کو چوم رہے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی آگے کر رہے ہیں۔ ان کو بچپن سے یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ جی بت پرستی کرو، بت پرستی کرو، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح لوگوں کو کس طرف لے کے جایا جا رہا ہے، جبکہ آپ کو پہلے یہ بتایا گیا کہ خروج کی کتاب اور اس کا باب نمبر 20 اگر ہم دیکھتے ہیں، اب یہ باب نمبر 20 اور آیت نمبر اگر ہم 4 سے دیکھتے ہیں، 4-5 دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی مورت نہیں بنانی اور اس کے آگے سجدہ نہیں کرنا، ان کی عبادت نہیں کرنی۔ لیکن یہاں آپ نے دیکھا ویڈیو میں کہ کس طرح اس کو پوجا جا رہا ہے، اس کی عبادت کی جا رہی ہے، اس کے آگے ہاتھ جوڑے جا رہے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ تو اگر ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو عوام کی ایک جہالت ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ یہ عوام جاہل ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو اگر عوام جاہل ہے تو ہم دوسری طرف اگر ہم دیکھیں، آپ کے سامنے تصاویر ہیں کہ یہ پوپ فرانسس جو ہے یہ بھی ایسی حرکت کر رہے ہیں کہ ان کے سامنے بھی صلیب پر ایک مجسمہ لٹکا ہوا ہے، ایک بت لٹکا ہوا ہے، تو وہ اس کے سامنے اس کے پاؤں کو چوم رہے ہیں یا اس کے گھٹنوں کو چوم رہے ہیں، یا مریم مقدسہ کا بت بنایا گیا ہے اس کے پاؤں کو ہاتھ لگا رہے ہیں، یا اس کے سامنے کوئی اس طرح کی کوئی حیت بنا رہے ہیں، پاؤں کو چوم رہے ہیں۔ تو ناظرین عوام تو چلو جاہل ہے، پوپ فرانسس کو کیا ضرورت پڑ گئی ایسے عقائد پیش کرنے کی جو بائبل کے خلاف ہیں؟ یعنی کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ٹوٹل کا ٹوٹل آپے کا آپا ہی بگڑا ہوا ہے۔ وہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ چھوٹے میاں بڑے میاں سبحان اللہ، تو وہ ناظرین ادھر حساب بنا ہوا ہے۔ تو میں نے یہ ایک ویڈیو دیکھی، کچھ تصاویر دیکھی، تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ اس کو شیئر کیا جائے تاکہ کچھ اگر یہ مسیحی جب اس کو دیکھیں گے تو ان کو کوئی عقل و شعور آئے اور وہ اس کی مذمت کریں کہ یہ کیا جا رہا ہے، عوام کو کس طرف لے کے جایا جا رہا ہے، کس طرح یہ بائبل کے احکامات کو بدلا جا رہا ہے۔ جب ہم لوگوں سے کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا، بائبل ابھی بھی جو ہے نا وہ اپنے ماننے والوں کا حق ادا کرتی ہے، اس کے ماننے والے اس کی بائبل کی باتیں مانتے ہیں، بائبل کی تعلیمات کو مانتے ہیں، پوری دنیا میں اس کو پھیلاتے ہیں۔ لیکن جب ہم اس طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ٹوٹل بائبل کی تعلیمات کو تبدیل کر دیا گیا ہے، بائبل کو نہیں مانا جا رہا، اس کی تعلیمات کو بکھیر دیا گیا ہے۔ ایک بات میں نے سنی تھی کبھی اور آج وہ پوری ہوتی معلوم ہوئی کہ یسوع کے صلیب پر چڑھنے یا صلیب پر لٹکنے کے بارے میں تو اختلاف ہے، لیکن یسوع کی تعلیم کو مصلوب کرنے کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یعنی کہ یسوع کو صلیب ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی اس میں تو اختلاف ہے، لیکن یسوع کی تعلیم کو مصلوب کیا گیا ہے، یسوع کی تعلیم کو ختم کر دیا گیا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اس کو بالکل چھوڑ دیا گیا ہے۔ من مانی تفسیریں کی جا رہی ہیں، من مانی عقائد گھڑے جا رہے ہیں، اور ایسے عقائد جن کا بائبل میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے وہ بائبل میں ڈالے جا رہے ہیں، لوگ اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں، اور پادری حضرات بھی اپنے ڈونیشن کے چکروں میں، اپنے چندے کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو بس اب ان چیزوں کو دیکھ کر یہی دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اگر یہ ہدایت کے قابل ہیں، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرے۔ تو ناظرین یہ تو تھی آج کی ویڈیو۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو ضرور پیارا سا لائک دیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔